بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کے مولویوں اور پیروں کو کہا تھا کہ تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے جن کے اوپر تو چونا یعنی رنگ ہوتا ہے، لیکن اندر سے اگر کھولا جائے تو اندر سے بدبو آتی ہے۔ تمہارا ظاہر یعنی اس طرح ہوتا ہے اور تمہارا اندر جو ہے نا کفر و شرک سے بھرا ہوا ایسی غلاظت ہے۔ اور آج کے دور کے اندر اگر اس طرح کے مولویوں کو دیکھنا ہو تو یہ ایک ویڈیو دیکھیے، اور کس قدر اس نے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیں کہ جس نے میرے اوپر دانستہ جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو ایسے سارے لوگوں کا جہنم میں ٹھکانہ گویا بن چکا ہے جو اس شرک سے توبہ نہ کریں اور اپنی اصلاح نہ کریں۔ جو مر گئے ان کے لیے تلافی کا کوئی موقع نہیں ہے، اور جو زندہ ہیں ان تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ یہ شرک سے توبہ کریں، نہیں تو ہمیشہ کی آگ میں ان کو رہنا پڑے گا۔ یہ ذرا آپ ویڈیو دوبارہ سنیں۔ دنیا کے اوپر غالب ہوگا تو حضور فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ جب حضرت عیسیٰ یہ سب کچھ کر چکے ہوں گے تو پھر وہ میری قبر پہ حاضری دینے کے لیے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب میدان میں بھیجا جاتا ہے کمانڈر کو تو وہ سارا کام کرنے کے بعد پھر ہیڈ کوارٹر میں آ کے جو ہے وہ اپنے سپریم لیڈر کو سلوٹ کرتا ہے کہ جناب جو مشن سونپا گیا تھا وہ کر آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ سب کچھ کرنے کے بعد ثم لئن قام علی قبری، فرمایا پھر وہ آ کے میری قبر پہ کھڑے ہوں گے اور پھر کیا کہیں گے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یا محمد کہہ کے مخاطبت کریں گے۔ میرے حضور نے کیا کہا؟ لَأَجِیبَنَّهُ، لوگوں سن لو، میں قبر سے حضرت عیسیٰ کو جواب دوں گا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب حضور کا یہ پوری دنیا دیکھیے کتنا بڑا جھوٹ بولا اس مولوی نے، اور قسم کھا کے جھوٹ بولا، اور جھوٹ بھی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بولا، اور ایک اور نبی کے اوپر الزام لگایا، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، کہ گویا ان کا بھی یہ عقیدہ ہوگا کہ قبر کے اوپر جا کے وہ سلام کریں گے، آگے سے جواب آئے گا۔ تو ان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں۔ بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں اور سلفیوں کا اس انداز سے کہتے ہیں ہاں قبر کے اندر دنیا کی طرح زندہ ہیں، لیکن یہ زندگی جو ہے نا یہ برزخی زندگی ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ عقیدہ ہے توصیف الرحمن راشدی کا، یہ عقیدہ ہے مرزا علی انجینئر جیلمی کا، اور اس کے سارے استادوں کا یہ عقیدہ ہے، چاہے وہ مولوی اسحاق ہو، چاہے یہ زبیر علی زئی ہو، یا یہ خود ہو، یا غامدی ہو، جتنے بھی ان کے یہ کیا نام ہے ڈاکٹر اسرار ہو، ان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں۔ صرف یہ برزخی کا ساتھ وہ لگاتے ہیں، اور وہ دوسرے جو ہیں وہ برزخی نہیں کہتے، وہ کہتے دنیاوی۔ تو اس نے علی انجینئر نے تو کہا بالکل حصی زندگی ہے قبر کے اندر، لیکن یہ برزخی زندگی ہے۔ صرف برزخی کا لفظ استعمال کر کے انہوں نے انسانوں کو اس قدر گمراہ کیا ہے۔ یقین کیجئے آج جو شرک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، قبر پرستی کا شرک جو بت پرستی کی شکل اختیار کر گیا ہے، یہ انہی مولویوں کی وجہ سے ہے۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا جھوٹ بولا، حالانکہ صحیح حدیث کے اندر، بخاری کی روایتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام جو ہے جنت الفردوس میں، وہاں زندہ ہیں، ان دنیاوی قبروں میں نہیں۔ شہداء نے جو اللہ کے خاطر جانے دیے وہ بھی جنتوں میں زندہ ہیں، جنتوں کی نہروں کے اوپر آنا جانا ان کا ہے، عرش الہی کے ساتھ ان کے محلات ہیں۔ تو بتاؤ ان قبروں کے اندر عرش الہی ہے مولوی صاحب؟ ذرا بھی تمہیں ہوش نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں بھی یہی عقیدہ ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی آتا ہے کہ جنتی جنتوں کے اندر چلے گئے، وہاں جا کے کہتے ہیں کہ بالکل اللہ نے سارے وعدے پورے کیے، اور کاش ہمارے بھائیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم یہاں زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ اور پھر سورہ یاسین کے اندر اس مرد مومن نے جیسی دعوت دی، ایمان کی، توحید کی، پیغمبروں کی تصدیق کی، تو قوم کے لوگوں نے اس کو مار دیا، اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا گیا قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور جنت میں جا کے کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین،
کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ کس طرح میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور بڑے عزت دار لوگوں میں شامل کر دیا۔ اندازہ لگائے ایمان کی یہ جو جوش ہوتی ہے، یہ جو تڑپ ہوتی ہے، اصل میں یہ اللہ کے ہاں مقام بناتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کسی کے سامنے نہ یہ سر جھکے تکریم کے لیے، اور نہ کسی کا واسطہ وسیلہ ہو، نہ کسی کی نظر و نیاز ہو، نہ پکارے ہوں۔ یہ سارے شرک آج ان مسلمانوں کے اندر آ گئے ہیں، اور اس کے ذمہ دار یہ مولوی اور پیر ہیں جو اس کو تھپکی دیتے ہیں اس مشرک قوم کو کہ میاں لگے رہو اور تمہاری آنکھ جا کے جہنم کی آگ کے اندر کھلے۔ اللہ کے بندو اٹھو ایماندارو، اور جن کو بھی صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا شوق ہے اور وہ ایمان خالص کرنا چاہتے ہیں اور اس گزرے دور کے اندر اپنی جوانی کو گویا امر کرنا چاہتے ہیں، وہ ایمان خالص کی طرف آئیں۔ ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ سلفی، نہ حنبلی، اور ہمارا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یقین کیجیے۔ ہم اس طرح اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، الحمدللہ دیتے رہیں گے پوری زندگی، جس طرح آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، ان کے ساتھیوں نے دی ہے۔ دنیا میں ان کو جنت کی خوشخبریاں ملیں، اور پھر آخرت میں ان کے ساتھ اللہ کے وعدے پورے ہوئے اور مالک ان سے راضی ہوا۔ یہی ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے میرے بھائیو، کسی فریب کی پکار کی باتوں میں نہ ہو۔